حب احمد ازل سے ہی سینے میں ہے، حب احمد ازل سے ہی سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ ملک الجبار۔ میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، پھول تو پھول کانٹوں میں بھی حسن ہے، پھول تو پھول کانٹوں میں بھی حسن ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی لیے ہے اسی سمت کعبہ جھکا، اور اسی لیے ہے اسی سمت کعبہ جھکا، گھر خدا کا محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اس پاک پالنہار پروردگار کا بے پناہ شکر، اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو عظیم المرتبت بلند و بالا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل اس بلند مسجد میں منانے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ وقت دامنگیر ہے، آئیے میں سیدھے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید میں فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار نعمتیں، عطائیں، نوازشات ہیں، ہر چیز خدا کی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ بے ہر شک۔ چیز، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے اللہ نے بیکار بنایا، ہر چیز کارآمد ہے، اپنے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیت رکھتی ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو شامیانہ بنایا، بے ستون والا، جسے قرآن میں کہا گیا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ سبحان اللہ۔ والسماء بناء، وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے بے ستون والا آسمان لگایا۔ سبحان اللہ۔ وانزل من السماء ماء، اور وہی رب ہے جو تمہارے لیے آسمان سے پانی کو برسایا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ پانی آسمان سے زمین پر آیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور وہ پانی زمین پر آیا تو وہاں پر کھانے کے لیے، ضروریات کے پورا کرنے کے لیے اللہ نے زمین سے رزق کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو ہر چیز زمین پر، آسمان میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہے۔ بے شک۔ اور چیزوں کو چھوڑ دیے، اپنے آپ کے اندر غور و فکر کریں۔ اللہ نے مجسمہ انسان کو بنایا، دو آنکھ دیے، دو پیر دیے، دو ہاتھ دیے، ایک زبان دی، ناک دی، ہر چیز کو سلامت رکھا۔ اگر خدا نے دونوں ہاتھ دیے ہیں، دونوں پیر دیے ہیں، زبان دی ہے، ناک دی ہے، آنکھ دی ہے، سب کچھ دینے کے بعد اگر یہ دونوں کام نہ ہوتے تو انسان کیا اپنی زندگی کو مکمل کر پاتا؟ نہیں کر پاتا۔ سب کو سلامت رکھیں گے تو آنکھ نہ دیتے تو کیا انسان اپنی ضروریات کو پورا کر پاتا؟ نہیں کر پاتا۔ تو ہر چیز خدا کی نعمت ہے، بے شک۔ ہر چیز خدا کی عطا ہے۔ واہ۔ لیکن قرآن مجید کے 30 پارے 114 سورتوں میں 6666 آیات مبینات میں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ بندے میں نے تجھ پر احسان کیا، یہ ہاتھ دیے تجھ پر احسان کیا، یہ پیر دیے تجھ پر احسان کیا، یہ زبان دی تجھ پر احسان کیا، یہ زمین دیا تجھ پر احسان کیا، یہ آسمان دیا تجھ پر احسان کیا۔ ہاں ہر چیز نعمت ضرور ہے، لیکن خدا نے کہیں پر احسان نہیں جتلایا۔ جب ہم کسی کو مدد کرتے ہیں، کوئی قرض کے بوجھ کے تلے روندا جا رہا ہے، اس کے قرض کے بوجھ دور کرنے کے لیے کچھ مدد کر دی تو ہم ایک بار مدد کرتے ہیں، 10 لوگوں کے سامنے پرچار کرتے ہیں۔ کوئی بھوکا تھا، اسے کھانا کھلایا تو ایک
لیکن اللہ نے سب کچھ دینے کے بعد کہیں پر احسان کو نہیں جتایا، کہیں پر نعمت کا احسان نہیں کہا۔ سامعین اکرام، جب باری آئی مکے کے سردار کی، جب باری آئی مدینے کے تاجدار کی، جب باری آئی دونوں عالم کے مالک و مختار کی، تو محبوب پروردگار کے تعلق سے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے بندو، میں نے تم پر احسان کیا، سبحان اللہ، میں نے تم پر احسان کیا۔ کس چیز کا احسان کر رہا ہے؟ کیا زمین پر احسان؟ کیا آسمان کا احسان؟ کیا جسم و جسمانیت کا احسان؟ نہیں نہیں، اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے لوگوں، میں نے تم پر احسان کیا کہ میرے محبوب کو تمہارے درمیان بھیج دیا، میرے پیارے کو تمہارے درمیان بھیج دیا، جسے سب سے پہلے بنایا، جس کے لیے سب کچھ بنایا، اس حبیب کو تمہارے درمیان بھیج دیا۔ یہ میری نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت کو لانا مقصود نہ ہوتا تو میں کسی چیز کو نہیں بناتا۔ سامعین کرام، میری تقریر کا عنوان میلاد مصطفیٰ کی شرعی حیثیت۔ آپ سنیں گے میلاد مصطفیٰ قرآن، حدیث، اقوال صحابہ، ایک دم شارٹ کٹ میں آ رہا ہوں۔ آج کل جب میلاد کا نام آتا ہے تو طرح طرح کے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں۔ بھئی یہ جو محفلیں آپ سجاتے ہو، یہ جو رات کے وقت میں مسجدوں میں بیٹھ کر نعتیہ محفلیں جو ہے منعقد کرتے ہو، اور یہ جو آپ اتنا خرچ کرتے ہو میلاد منانا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کیا اسے قرآن میں کہا گیا کہ اس کی خوشی مناؤ؟ اور میلاد مصطفیٰ کو عید کا نام دینا، عید کا لفظ استعمال کرنا، یہ کہاں تک قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ اعتراض کرنے والے کرتے ہیں کہ عید تو سال میں 2 بار ہوتی ہے، اور حدیث کو ثابت کر کے دیکھا جائے تو جمعہ کے دن عید کہا جاتا ہے۔ اب یہ 3 ہے، اب آپ نے میلاد النبی کو عید کا نام دے دیے، کہاں سے ثابت ہے؟ کیا بات، کہاں سے ثابت ہے؟ جی۔ اور جس پر بدعقیدگی کے کیڑے مکوڑے چڑھ چکے ہوں تو وہ عشق کی بات کہاں سے سمجھتا ہے؟ اب آئیے قرآن کی طرف دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کا 7واں پارہ سورہ المائدہ، اور سورہ المائدہ کی 114ویں آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ پہلے اس کی وضاحت کر دوں تاکہ سچویشن کیا تھا معلوم کریں۔ جب ہماری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ اس پروردگار کی تبلیغ کر رہے ہو، آپ اس رب کی طرف ہمیں بلا رہے ہو جس رب کو ہم نے نہیں دیکھا، جس رب کو ہم نے نہیں سنا، جس رب کو ہم نے نہیں پکڑا نہ محسوس کیا۔ ہم تو ان خداؤں کے، ان بتوں کے ماننے والے ہیں جن بتوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر محسوس کر سکتے ہیں، جن بتوں کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھے ہوئے خداؤں کو چھوڑ کر، محسوس کیے ہوئے خداؤں کو چھوڑ کر اس خدا پر ایمان لے آئے جو خدا نہ تو دکھتا ہے، نہ تو سنائی دیتا ہے، نہ ہی اسے پکڑ کر محسوس کیا جاتا ہے، اور آپ کہتے ہو کہ اس خدا کو مان لو تو اللہ جنت دے گا، جنت کی نعمتیں دے گا، عذاب قبر سے بھی نجات دے گا، عذاب دوزخ سے بھی نجات دے گا۔ اگر قبر ہے، اگر دوزخ ہے، سب کچھ ہے، تو ہم آپ کے سامنے ایک چیلنج پیش کرتے ہیں۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ وہ جو جنت کی بشارت آپ دے رہے ہیں، جنت کی نعمتوں کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان سے دسترخوان کو نازل کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے وہ آ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ٹائم مقرر کر دیا، جمعہ کا دن تھا، اور تمام لوگوں کو جمع کر لیا، جس میں اپنے آئے، بیگانے آئے، غریب آئے، یتیم آئے، ماننے والے آئے، نہ ماننے والے آئے، مخالفین آئے، سب کچھ آئے۔ آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا اور کہنے لگے، قال عیسی ابن مریم اللہم، فرمایا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے، اللہم ربنا، اے مولا، اے میرے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے دسترخوان کو نازل فرما، انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا للاولین والآخرین وآیۃ منک۔ یہاں پر کہا گیا عید، لفظ عید کہا جا رہا ہے، عید الاولین والآخرین وآیۃ منک۔ اے اللہ، آسمان سے دسترخوان کو نازل فرما، اور جب دسترخوان آ جائے گا ہم بھی عید منائیں گے، ہمارے بعد والے بھی عید منائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ جب جنت کا دسترخوان آئے گا میں بھی عید مناؤں گا، میرے ماننے والے بھی عید منائیں گے، میرے بعد والے بھی عید منائیں گے۔ وآیۃ منک، اپنی نشانیوں کو ظاہر فرما، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور رزق عطا فرما، تو بہتر رزق دینے پر قادر ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، پورا زمانہ دیکھ رہا ہے، عیسیٰ کے ہاتھ نیچے آنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان کو نازل فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ نے آسمان سے دسترخوان کو نازل فرما دیا، اور جیسی وہ دسترخوان آیا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کئی لوگ ایمان لے آئے، زمین پر رہ کر انہوں نے جنت کا دسترخوان جو ہے سیراب کیا، جنت کے دسترخوان کا جو ہے فائدہ حاصل کیا۔ کئی لوگ ایمان لے آئے، کئی لوگ ایمان لے نہ آئے۔ تو سامعین کرام، اس بات پر غور طلب ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی، آسمان سے جنت کا دسترخوان آئے تو ہم عید منائیں گے، ہمارے بعد والے عید منائیں گے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا دسترخوان نازل ہوا دعاؤں پر، تو عیسیٰ نے بھی عید منائی، عیسیٰ کے بعد والوں نے بھی عید منائی۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل سامعین کرام، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر جنت کا دسترخوان آیا تو انہوں نے بھی عید منائی، ان کے بعد والوں نے بھی عید منائی۔ لیکن قربان جاؤ، 12 ربیع النور کو کوئی جنت کا دسترخوان نہیں آیا، بلکہ خود مالک جنت تشریف لائے، ان کے صدقے میں جنتیں بڑھ رہی ہیں، مالک جنت میں وہ بھی جنت بانٹ رہے ہیں، ان کی بیٹی بھی جنت بانٹ رہی ہے، ان کے داماد بھی جنت بانٹ رہے ہیں۔ ایسا گھرانہ، ایسا گھرانہ، نانا بھی مالک جنت ہے، جنتی جوانوں کے سردار ان کے نواسے بھی ہیں، خواتین کے سردار ماں فاطمہ الزہرا ہے۔ ایسے رسول علی مقام صلی اللہ علیہ وسلم میلاد النبی کی رات تشریف لائے۔ جب جنت کا دسترخوان آیا، قرآن نے کہا عید منائیں گے، عید منایا، ہم کیوں نہ عید منائے، خود مالک جنت ہمارے اندر تشریف لائے۔ تو میلاد النبی کو عید میلاد کہنا یہ بالکل قرآن سے ثابت ہے، بالکل قرآن سے ثابت ہے لفظ عید۔ اور شرعیت کسے کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کو ملایا گیا، ملا کر نچوڑا گیا، قرآن و حدیث کو نچوڑ کر جو قطرے زمین پر گرے وہ شریعت ہے، وہ شریعت ہے۔ اور شریعت کی روح سے عید میلاد کو، میلاد النبی کو خوشی منانا بھی ثابت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے عید کہنا بھی ثابت ہے۔ خوب شرعی حدود میں رہ کر اس کی خوب جو ہے خوشیاں منانا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے میرے دوستوں۔ اور آگے بڑھتے چلے جائیں، کیا اسے انبیاءوں نے بھی کیا تھا؟ ہاں، اسے انبیاءوں نے بھی کیا۔ وہ کیا؟ قرآن مجید کا 28واں پارہ، سورۃ الصف، 61ویں سورہ، 6ویں آیت، جس میں کہا گیا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جمع کر کے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیلو، انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بینا، میں تمہاری طرف اللہ کے نبی، اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور توریت کی بھی جو ہے میں اقرار کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں ایک رسول کی آمد کی خوشخبری سناتا ہوں۔ ومبشر، مبشر کے معنی خوشخبری سنانا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، مبشر، میں تمہیں ایک رسول کی آنے کی خوشخبری دیتا ہوں، برسول یاتی من بعد اسمہ، ایک رسول آنے والے ہیں ان کی خوشخبری دیتا ہوں، خوشخبری خوشی میں دیتا ہوں، خوشی منانا، اور اسمہ، ان کا نام احمد ہوگا۔ نبی کا نام آسمان پر احمد ہے، زمین پر محمد ہے۔ تو سامعین کرام، بالکل قرآن سے ثابت ہے یہ عید میلاد کا منانا۔ عید میلاد کی خوشیاں منانے والوں کے لیے ان گنت جو ہے نعمتیں ملا کرتی ہیں، لیکن وقت دامنگیر ہے، 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اب آئیے آقا کریم کی حدیث کی طرف جاتے ہیں۔ اب پتہ تو لگ گیا کہ قرآن سے بالکل عید میلاد ثابت ہے، سورہ المائدہ سے اور سورۃ الصف سے، اور ساری قرآن کی ہر آیت نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے حدیث کی طرف آتے ہیں۔ بہقی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، خود اللہ کے نبی نے میلاد منائی ہے۔ لوگ کہتے کہ بھائی برتھ ڈے کیوں مناتے ہو، اللہ کے نبی کا برتھ ڈے کیوں مناتے ہو؟ کیا اللہ کے نبی بنائے تھے کیا؟ اگر حدیث کو عشق کے ساتھ پڑھو، عشق کے ساتھ پڑھو تو حدیث سمجھ میں آئے گی، صحیح بخاری سمجھ میں آئے گی۔ اور یہاں تک کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جو بے عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری، بے عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری، آ جاتا ہے ان کو بخار، آتی نہیں بخاری، آ جاتا ہے ان کو بخار، آتی نہیں بخاری۔ آؤ حدیث مبارکہ کے الفاظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں مدینہ شریف آپ تشریف لے آئے تو آپ نے جانور کو ذبح کیا، بکرے کو ذبح کیا، عقیقہ کیا، ذبح کیا، خوشی میں تمام صحابہ کو کھلایا۔ اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ بھائی کھلائے، خوشی میں کھلائے بول کے، بولے یہ کیا ہے؟ عقیقہ ہے۔ اب بتاؤ، عقیقہ کیا پیدا ہونے کی خوشی میں منائی جاتی ہے یا وفات کی خوشی میں منائی جاتی ہے؟ پیدا ہونے کی خوشی میں عقیقہ منایا جاتا ہے، وفات پر جو ہے چہلم میں، دیگر ایام میں ان کے ایصال ثواب کے لیے منایا جاتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، اللہ کے نبی نے جانوروں کو ذبح کیا، حلال کیا، صحابہ کو دعوت بلا کر کھلایا، تو اس سے ثابت ہے تو میرے آقا نے بھی جو ہے میلاد کی خوشی منائی۔ اب آؤ آخر میں ہماری طرف آتے ہیں، کیا ملتا عید میلاد کے لیے خرچ کرنا؟ اعتراض کرنے والوں نے کیا بھائی اتنے بڑے لائٹنگ اپنے گھر پر لگاتے ہو، اور اتنے دیگ کھانے جو ہے تم کھلا دیتے ہو، اتنے بڑے بڑے جھنڈے اپنے گھروں پر لگا لیتے ہو، اور ایک جلوس کی شکل میں نکال کر جو ہے کتنا خرچ کرتے ہو؟ یہ خرچ جو ہے کسی غریب بچی کی شادی میں لگ سکتا تھا، یہ خرچ کسی بیوہ کے جو ہے ان کی بیوہ کے لیے ان کے گھر سودا پہنچانے میں لگ سکتا تھا۔ یہ پیسہ جو میلاد کے لیے تم لوٹاتے ہو، یہ جو پیسہ تم نے میلاد کے نام پر خرچ کرتے ہو، یہ تو اسراف ہے، یہ تو فضول خرچی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کیا اسے نبی نے کہا ہے؟ کیا صدیقین نے کہا ہے؟ کیا شہداء صالحین نے کیا ہے؟ بس یہی سوال کیا جاتا ہے۔ لیکن آئیے، وہ عظیم جماعت، وہ عظیم جماعت جن کا یہ مقام کہ وہ جس گھوڑے پر بیٹھے، اس گھوڑے کے نال کے اوپر اڑنے والے دھول کے برابر ایک غوث و خطب کا مقام ہے۔ صحابہ کرام کی
میرے صحابہ رشد و ہدایت کے ستارے تھے. فَبِأَيِّ اقتدیتم جنہوں نے ان کی اقتدا کی وہ ہدایت کو پا گیا. جنہوں نے صحابہ کی اقتدا کی، صحابہ کے نقش قدم پر چلے، وہ ہدایت کو پا گئے، وہ خدا کی معرفت حاصل کر لیے. تو سامعین اکرام، صحابہ میں تمام اجلہ صحابہ کو ان کا مقام افضل والا ہے، اور ان تمام صحابہ میں 4 صحابہ کا مقام افضل والا ہے. حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا، حضرت سیدنا ذوالنورین عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ چاروں صحابہ سب سے عظیم المرتبہ صحابہ ہیں، اور انہی چاروں صحابہ میں ایک عظیم المرتبہ شخصیت ہے جو خلیفۃ رسول اللہ بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کیا فرماتے ہیں صدیق اکبر؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من انفق درہم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے میلاد النبی کے نام پر 1 درہم خرچ کیا، میلاد النبی کی خوشی میں 1 روپیہ خرچ کیا. من انفق درہم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے میلاد النبی کے نام پر 1 درہم خرچ کیا، کانا رفیقی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. اور صدیق کس کے ساتھ رہیں گے؟ صدیق اکبر بچپن میں بھی نبی کے ساتھ، صدیق اکبر جوانی میں بھی نبی کے ساتھ، صدیق اکبر جنگ کے میدان میں بھی نبی کے ساتھ، صدیق اکبر بدر میں بھی نبی کے ساتھ، خیبر میں بھی نبی کے ساتھ، حنین میں بھی نبی کے ساتھ، موتا میں بھی نبی کے ساتھ، خندق میں بھی نبی کے ساتھ، پیٹ پر پتھر باندھنے میں نبی کے ساتھ، اور جسم پر پتھر کھانے میں نبی کے ساتھ، دعوتوں میں نبی کے ساتھ، فاقہ کشیوں میں نبی کے ساتھ، مسجدوں کی تعمیر میں نبی کے ساتھ، جوانی نبی کے ساتھ، بچپن نبی کے ساتھ، نبی کے ساتھ، قرآن میں نبی کے ساتھ، حدیث میں نبی کے ساتھ. حد تو یہ ہے آج مدینہ منورہ میں بھی نبی کے ساتھ، روضہ رسول کے صحبت میں نبی کے ساتھ. صدیق اکبر کا روضہ مقدس ہے. تو جو ابو بکر جوانی میں نبی کے ساتھ، جو ابو بکر بچپن میں نبی کے ساتھ، جو ابو بکر آج جو ہے مزار مقدس میں نبی کے ساتھ، کل جنت میں بھی وہ نبی کے ساتھ، جنت میں بھی نبی کے ساتھ. تو صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں؟ من انفق درہم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے 1 روپیہ میلاد کے لیے خرچ کیا، کانا رفیق فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا، وہ میرا ساتھ تو پائے گا. جو میلاد کا ذکر کرے، میلاد پر خرچ کرے، جو میرے ساتھ ہو گیا، میں کس کے ساتھ رہوں گا؟ نبی کے ساتھ رہوں گا. تو وہ جب میلاد کے نام پر پیسہ خرچ کر کے جنت میں صدیق کی رفاقت حاصل کرتا ہے، تو وہ نبی کی بھی رفیق بن جاتا ہے، نبی کا بھی ہمسایہ بن جایا کرتا ہے. اور یہاں تک یہ تو خرچ کرنے کی بات، اب آؤ آپ کی بات کرتے ہیں. آخری قول صحابی کا، اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ ہے. یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دور وہ تھا، آج جیسے جیسے وقت بدلتا چلا جا رہا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنا آگے بڑھنا شروع کر دیا کہ بچہ کھانا کھانے میں اتنا ضد کرے کہ کھانا نہیں کھاتا. ماں جو ہے اسے بھگا کر اس کے پیچھے بھاگ کر کھانا کھلاتی. ایک وقت وہ تھا. اب بچے کو کھانا کھلانے کے لیے بھگانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک پھول جو ہے اس کے ہاتھ میں تھما دو، آرام کے ساتھ بچہ کھانا کھائے. کھانا کھا رہے ہیں. میرے گھر کی بھی بات یہ ہے، سب کے گھر کی بات میں بتا رہا ہوں. بچے کے ہاتھ میں فون تھما دو تو بچہ خاموشی کے ساتھ جو ہے دیکھتا رہتا، کھاتا رہتا. لیکن ایک دور وہ تھا کہ گھر میں دادا پردادا یا نانا وغیرہ رہتے تھے. سارے گھر کے بچے کٹے پر دادا کو بٹھا کے آزو بازو بیٹھ کر کہانیاں سنا کرتے تھے.
دور کی بات بتا رہا ہوں، کئی لوگ دیکھے ہوں گے وہ دور میں سارے گھر کے بچے بیٹھ کر دادا جو ہے کہیں پر بوڑھے کی کہانی، کہیں پر لکڑہارا کی کہانی، کہیں پر چاند کی کہانی، کہیں پر کچھ سناتے تھے، اور ان کہانیوں میں بھی ایک مطلب ہوا کرتا تھا، ایک سبق جو ہے ہوا کرتا تھا۔ آج بڑے لوگوں کو بالائے طاق رکھ دیا گیا، بوڑھے لوگوں کو ایک کمرے کے سپرد کر دیا گیا، یا گھر کے باہر ایک جو ہے کیا کہتے ہیں ایک پلنگ بچھائی گئی، اسی کے حوالے کر دیا گیا۔ لیکن دیکھیے میرے دوستوں، بزرگان دین کا قول ہے، علماء قابل احترام فرماتے ہیں، جب آسمان سے زمین پر بلائیں نازل ہوتی ہیں نا، جب ایسی بلائیں آتی ہیں، جس گھر میں وہ بلا نازل ہونے والی رہتی ہے، اگر اس گھر میں بوڑھا آدمی رہتا ہے تو اس کے سفید بالوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان بلاؤں کو ڈال دیتا ہے۔ بس میرے دوست کو میں کہہ رہا تھا، ایک وقت ایسا آیا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ کر، یہ بچے جو بیٹھے سارے گلی کے بچوں کو بٹھا کر کچھ سنا رہے ہیں، سٹوری سنا رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، آپ گزرے وہاں سے، آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی آواز سنی اور کچھ دیر وہیں پر کھڑے ہو گئے۔ ابو ہریرہ کی نظر اللہ کے نبی پر پڑی تو فوراً اٹھ کر بارگاہ خیر الانام میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے ابو ہریرہ کیا کر رہے تھے؟ ان گلی کے بچوں کو بٹھا کر کیا کہانیاں سنا رہے تھے؟ تو قربان جاؤ ابو ہریرہ کے الفاظ پر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گلی کے جتنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان لوگوں کو بٹھا کر ادھر ادھر کی کہانیاں نہیں سنا رہا، بس آپ کی میلاد کا ذکر سنا رہا ہوں، آپ کی میلاد کا ذکر سنا رہا ہوں کہ آپ کی ولادت کیسے ہوئی، آپ کی خصائص کیا ہے، آپ کس طریقے سے دنیا میں تشریف لائے، آپ کے فضیلتیں میں سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی مسکرا کر کہنے لگے، اے ابو ہریرہ تو نے میلاد کا ذکر کیا ہے، جا تو بھی جنتی ہے، تیرے ساتھ بیٹھنے والے بھی جنتی ہیں۔ تو محفل میلاد میں بیٹھنے والوں کی خوش قسمتی ہے میرے دوستو۔ نبی کا فرمان جب ہوتا ہے، ہر حکم منسوخ ہو جاتا ہے، لیکن نبی نے کسی بات پر، کسی چیز کی فضیلت پر جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ صحابہ کے دور میں بھی جنتی ہے اور اس دور میں بھی جنتی ہے جو میلاد مصطفیٰ کا ذکر کیا کرتے ہیں، میلاد مصطفیٰ کا ذکر سنا کرتے ہیں۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم جو کچھ کہا گیا ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا اس بلند مسجد میں یہ جو محفل میلاد کو سجایا گیا اور جتنے حضرات نے اس میں حصہ لیا، سب کے حصوں کو قبول فرما، سب کی حاضری کو قبول فرما۔ صدر و اراکین بلند مسجد، امام و مؤذن اور ہمارے حافظ جعفر صاحب، حافظ امتیاز صاحب اور جتنے بھی یہاں پر حاضر ہیں، میرے مولا سب کی حاضری کو قبول فرما اور ہر ایک کو میلاد کی خوشیاں، میلاد کے نعمتیں، میلاد کی رحمتیں ہر ایک پر نازل فرما۔ مولا میلاد کے صدقے میں ہر ایک کی بگڑی کو بنا دے، جو بیمار ہے انہیں صحتیاب بنا دے، جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بے یار و مددگار ہے حقیقت میں تو مددگار ہے، ان کی روزی روٹی میں خیر و برکتیں عطا فرما، کمائیوں میں برکتیں عطا فرما، جن کے اولاد ہیں ان کے اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، علم دین اور علم دنیا سے مالا مال فرما دے۔ پروردگارا جن کے گھروں میں بچیاں غیر شادی شدہ بیٹھی ہوئی ہیں، انہیں نیک دیندار رشتے عطا فرما، آمین۔ اور جو رشتوں کے بندھن میں بڑھ چکی ہیں ان رشتوں میں محبت عطا فرما، خلوص عطا فرما، اور اس میلاد کی محفل میں جو آئے ہیں تو بہتر جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے، ہر ایک کی دعاؤں کو میلاد کے صدقے میں قبول ثم فرما۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ